میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میرا شوہر جو ہے وہ میری بیٹیوں کے کپڑوں کے پیسے نہیں دے رہا، اور پچھلی کچھ ویڈیوز میں نے ایک جگہ ذکر کیا تھا کہ میرے شوہر کا جو بٹوا ہے وہ ہمیشہ ڈائننگ کے اوپر ہی پڑا رہتا ہے، اور میں نے اس میں سے کئی بار جو ہے وہ پیسے نکالے ہیں، اور میرے شوہر نے مجھے بہت زیادہ بے عزت بھی کی ہے اس بات کے اوپر۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کے پرس میں سے پیسے نکالنا میرا جو ہے وہ حق ہے، اور مجھے میرا حق جو ہے وہ لینا ہی چاہیے، کیونکہ پچھلے کچھ سالوں میں میں نے ہمیشہ اپنا حق چھوڑ دیا ہے، جس کا نتیجہ مجھے یہ بھگتنا پڑا کہ مجھے اب اپنے اوپر ایک سوتن برداشت کرنی پڑ رہی ہے۔ اس لیے اب میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنا یا اپنی بیٹیوں کا حق جو ہے وہ ساتھ کے ساتھ لیتی رہوں، چاہے اس کے لیے مجھے لڑنا پڑے، چوری کرنا پڑے، ڈاکہ مارنا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے۔ میرے شوہر کو میں نے کہا تھا کہ مجھے بھی کپڑوں کے پیسے دے دو، اس نے مجھے نہیں دیے۔ رات کو جب وہ آیا آفس سے تو اس نے جو ہے اپنے سارے سامان جو ہے وہ گاڑی کی چابیاں اور ساتھ میں لیپ ٹاپ کا بیگ اور سب یہ اس کا بٹوا یہ سب اٹھا کے اس نے ڈائننگ ٹیبل کے اوپر رکھ دیا، اور جیسے ہی وہ کمرے میں گیا ہاتھ منہ دھونے کے لیے، میں نے فوراً اس کے پرس میں سے 1500 درہم جو ہے وہ چرا لیا۔ اگلے دن جب وہ آفس گیا ہے تو اس نے آفس میں جا کے چیک کیے ہیں کہ پیسے جو ہیں وہ کم تھے اس کے پرس میں سے، تو اس نے مجھے فوراً فون میں لایا اور کہا کہ اس میں سے پیسے تم نے کس سے پوچھ کے نکالے ہیں؟ میں نے کہا جیسے تم نے کسی سے پوچھ کے شادی نہیں کی ویسے ہی میں نے کسی سے پوچھ کے یہ کام نہیں کیا۔ میں کہا تم اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار رہے ہو اور میں اپنی مرضی سے زندگی گزار رہی ہوں۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں نے 1500 درہم نکال کے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے یا کوئی بہت بڑی میں نے ایک غلط چیز کر دی ہے تو تم ایسا کرو، اس چیز کے اوپر کیس کر دو میرے اوپر، اور جس طرح سے بھی نکلوانا چاہو تم نکلوانے کی پوری جی جان سے کوشش کر لو، پیسے تمہیں زندگی میں کبھی واپس نہیں مل سکتے۔ میں نے بہت ہی غصے سے اور تلخ لہجے سے اس سے بات کی، غصے میں آ کے اس نے فون بند کر دیا، اور شام کو جب گھر آیا تھا تو مجھے یہ لگا تھا کہ اب یہ بہت لڑائی جھگڑا کرے گا، لیکن اللہ کے کرم سے اس نے کوئی بھی ہنگامہ نہیں کریٹ کیا۔